عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے۔ کیس اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے وکلاء حتمی دلائل دے رہے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، اس کیس کا نام پروسیکیوشن کی جانب سے رکھا گیا ہے۔ اسے القادر ٹرسٹ کیس بھی کہا جا سکتا ہے یا ملک ریاض کے پیسوں کا کیس بھی، لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس کہنے میں پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جامعہ بنائی، جامعہ چل رہی ہے، وہاں طلبہ پڑھ رہے ہیں، یہ حقائق اور زیادہ کھل کر سامنے آئیں گے، جبکہ ملک ریاض کا نام لیتے ہوئے ہمارے ہاں بڑے بڑوں کے پر جلتے ہیں۔ اسی لیے اس کیس کا نام 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ہے، تاکہ عمران خان کو کرپٹ قرار دینے کی ایک اور کوشش کو کامیاب بنایا جا سکے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے اس کیس کا معاملہ ہے کیا؟ آئیے آپ کو ایک ریسرچ کے ساتھ بتاتے ہیں۔ سال 2019 کے اواخر میں اسلام آباد میں جاری کابینہ کے اجلاس کے دوران معمول سے کچھ ہٹ کر ہوا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کو ایجنڈا سے ہٹ کر ایک معاملہ پیش کرنے کی اجازت دی گئی۔ ان کے پاس ایک بند لفافہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ لفافے میں ایک غیر اعلانیہ معاہدہ موجود ہے۔ یہ معاہدہ کروڑوں پاؤنڈ کے تصفیے کے بارے میں تھا، جو برطانوی ادارے نیشنل کرائم ایجنسی نے حال ہی میں ملک ریاض کے ساتھ کیا تھا۔ اجلاس میں موجود ایک سورس کے مطابق شیریں مزاری نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے تو آخر ہم کس بات کی منظوری دے رہے ہیں؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر اسے کھولا گیا تو اس کے قومی سلامتی پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور برطانوی حکومت بھی تحفظات رکھتی ہے۔ این سی اے کا کام منی لانڈرنگ اور برطانیہ اور بیرون ملک ہونے والی مجرمانہ سرگرمی سے حاصل ہونے والی غیر قانونی رقوم کی تحقیقات کرنا ہے۔ اس صورتحال میں چوری شدہ پیسہ متاثرہ ریاستوں کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کالے دھن کے حوالے سے جاری تحقیقات کے دوران ملک ریاض کچھ عرصے کے لیے ادارے کے زیر تفتیش رہے تھے۔ 3 دسمبر 2019 کو ادارے نے اعلان کیا کہ ملک ریاض کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ، عدالت کے باہر 19 کروڑ پاؤنڈ اب تک کا سب سے بڑا تصفیہ کیا گیا ہے، اور مزید یہ بھی بتایا گیا کہ تصفیے میں جرم تسلیم کرنے کا پہلو نہیں نکلتا۔ یہاں آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ اس معاملے میں میاں نواز شریف کے بیٹے کا نام بھی آتا ہے، لیکن پاکستان کے میڈیا میں، پاکستان کی عدالتوں میں میاں نواز شریف کے بیٹے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس ملک میں غیر اعلانیہ معاہدے کی آڑ میں اکثر معاملات کو دبا دیا جاتا ہے۔ کرپٹ کو انصاف کے کٹہرے میں لانے اور بیرون ملک پاکستانیوں کے غیر قانونی پیسے کو واپس لانے کے اپنے دعووں کے باوجود تعجب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت اثاثہ ضبطگی ڈیل پر خاموش رہی۔ 1 برس سے زائد کا عرصہ ہوا این سی اے سے ہونے والی ڈیل کا پاکستانی شہریوں کے ساتھ خاص تعلق اس وقت قائم ہو گیا جب ملک ریاض نے ٹویٹ میں بتایا کہ میں نے سپریم کورٹ کو کراچی بحریہ ٹاؤن مقدمے میں 19 کروڑ پاؤنڈ کے مساوی رقم دینے کے لیے برطانیہ میں غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی ظاہر شدہ جائیداد کو فروخت کیا۔ یہاں یاد رہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ان کے ریئل اسٹیٹ ادارے بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ نے کراچی کے ضلع ملیر کے مضافات میں ہزاروں ایکڑ پر محیط زمین پر غیر قانونی قبضہ کیا ہے، تو چند مہینے پہلے مارچ 2019 میں ملک ریاض کی جانب سے سپریم کورٹ کو 460 ارب روپے بطور جرمانہ دینے کی پیشکش کی گئی، جسے قبول کر لیا گیا۔ اب ایک چیز اور یاد رکھیے، بحریہ ٹاؤن کراچی کی زمین جس کا غیر قانونی ہونا ثابت ہوا، اس کے معاملے میں ملک ریاض کو جرمانہ ہو گیا، مگر یہ زمین جو کسی چھوٹے شہر سے بڑی ہے، اس کو ملک ریاض کو دینے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے، کراچی کے ذمہ داروں سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم شخصیات سے اس معاملے پر کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ 460 ارب روپے کی رقم تقریباً 3 ارب ڈالر کے برابر بنتی ہے، جو تاریخی حجم رکھتی تھی، مگر اسی سال آگے چل کر این سی اے کے ساتھ ہونے والا تصفیہ تو ایک مذاق ثابت ہوا، کیونکہ پاکستانی حکومت کی مہربانی سے ملک ریاض کو حیران کن سزا سے چھوٹ مل گئی۔
ایک معروف لا فرم سمدانی اینڈ قریشی کے وکیل فرخ قریشی نے تصفیے کو ایسے بیان کیا: یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی جرم کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کے ساتھ پکڑا گیا ہو اور ایسی رقوم کو متاثرہ شخص کو دینے کے بجائے انہیں ایک دوسرے جرم کی تلافی کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ریکور کی گئی رقم کو دوبارہ ملک ریاض کی جیب میں ڈالنے کے بجائے سیدھا پاکستان آنا چاہیے تھا۔ یقیناً برطانیہ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اس معاملے پر پاکستان کے طاقتور بروکرز کی ساز بازی کا شکار بننے کے لیے خود ہی گنجائش پیدا کی ہوگی۔ اس تصفیے میں ون ہائیڈ پارک شامل ہے جو 5 کروڑ پاؤنڈ مالیت کی جائیداد ہے۔ لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں سے ایک میں واقع اس رہائشی عمارت کو 2007 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز نے خریدا تھا۔ اگلے 4 برسوں کے دوران متعدد بڑی فرمز بشمول انٹیریئر ڈیزائنرز کے ادارے ٹیسوٹو نے ایک دفتری عمارت اور فلیٹس کو واحد رہائشی عمارت میں بدلنے کے لیے زبردست تبدیلیاں کی تھیں۔ تبدیلیوں میں بیسمنٹ میں کھدائی اور سوئمنگ پول کی تعمیر بھی شامل ہے۔ 21 مارچ 2016 کو یہ جائیداد نواز شریف کے بیٹے حسن نواز نے 4 کروڑ 25 لاکھ پاؤنڈ کے عوض برٹش ورجن آئلینڈ کی الٹیمیٹ ہولڈنگز مینجمنٹ لمیٹڈ نامی ایک کمپنی کو بیچ دی تھی۔ الٹیمیٹ ہولڈنگز کی جانب سے ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض ملک نے دستخط کیے۔ ان کی نمائندگی مشن دی ریا نامی فرم نے کی تھی۔ حسن نواز نے اپنی طرف سے خود دستخط کیے اور ان کے وکیل جیریمی فریمن گواہ بنے۔ یہاں آپ اس کا عکس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یو کے لینڈ رجسٹری میں جمع کی جانے والی دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جائیداد عین فروخت کے وقت ہی زیر الزام آئی۔ حسن نواز کو الٹیمیٹ ہولڈنگز کے قرض دہندہ کے طور پر ظاہر کیا گیا۔ قرضے کی شرائط 21 مارچ 2016 کو ہونے والے فریقین کے مابین معاہدے کے مطابق طے کی گئی تھیں، تاہم زمین کی رجسٹری کے ساتھ یہ معاہدہ شامل ہی نہیں کیا گیا۔ فروخت اور الٹیمیٹ ہولڈنگز کو دیے گئے قرضے کے وقت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسن نواز خود کو برطانیہ میں شریف خاندان کی اس مہنگی ترین جائیداد سے الگ کر دینا چاہتے تھے۔ 19 ستمبر 2016 کو حسن نواز کا دیا ہوا قرض ڈسچارج یا خارج کر دیا گیا۔ یہ فروخت باہمی مفاد کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے جو پاکستان کی نایاب اشرافیہ میں پایا جاتا ہے۔ سال 2019 میں ملک ریاض کا برطانیہ میں 19 کروڑ پاؤنڈ کا تصفیہ اکاؤنٹ فریزنگ یا کھاتا منجمد آرڈرز AFOs نامی نئے سول اختیارات کے استعمال سے ممکن ہو پایا تھا۔ ان اختیارات کے تحت قانون نافذ کرنے والا ادارہ مشتبہ طور پر جرم سے حاصل کردہ رقم پر کارروائی کے لیے فوجداری کے بجائے سول طریقہ کار استعمال کر سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک سول کیس تھا، اس لیے NCA ضبطگی آرڈر حاصل کرنے کے لیے عدالت جانے کے بجائے ملک ریاض سے نجی طور پر معاملہ حل کر سکی تھی۔ اگست 2019 میں ملک ریاض کے خلاف ہونے والی تحقیقات سے متعلق 8 AFOs لندن کی ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ سے حاصل کیے گئے۔ AFOs پر عمل کرتے ہوئے 10 کروڑ پاؤنڈ سے زائد کی رقم 12 اگست کو منجمد کی گئی۔ گارڈین اخبار کے مطابق NCA کو شک تھا کہ یہ رقم رشوت اور بیرون ملک ہونے والی کرپشن کے ذریعے حاصل کی گئی تھی۔ اس سے پہلے دسمبر 2018 میں ملک ریاض کے خاندان سے جڑے 2 کروڑ پاؤنڈ کو منجمد کیا گیا تھا۔ ملک ریاض کی اہلیہ بینا ریاض، بیٹی ثنا سلمان، بیٹے علی ریاض، بہو مبشرہ علی اور فارچیون ایونٹس اور الٹیمیٹ ہولڈنگ سمیت کئی مختلف کمپنیز کے اکاؤنٹس کے خلاف AFOs جاری کیے گئے۔ پھر پاکستانی ریاست نے اطلاعات کے مطابق ملک ریاض کی ایما پر مداخلت کی۔ مانا جاتا ہے کہ ستمبر 2019 کے دوران شہزاد اکبر کی ملک ریاض سے ڈورچیسٹر ہوٹل اور بعد میں ملک ریاض کی بیٹی کی شادی کے موقع پر کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ وسیع پیمانے پر گردش کرنے والی ویڈیو میں شہزاد اکبر کو پراپرٹی ٹائکون سے ان کی بیٹی کے پیڈنگٹن فلیٹ کے باہر ملاقات کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ برطانوی سیاسی اسٹیبلشمنٹ اور برطانیہ کی انسداد بدعنوانی پر کام کرنے والی تنظیموں سے گہرا رابطہ رکھنے والے لندن میں مقیم ایک پاکستانی سورس کے مطابق شہزاد اکبر نے NCA کو یہ تجویز دی تھی کہ وہ ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بصورت دیگر ملک ریاض اپنے طاقتور وکلا کے ذریعے عدالتی کارروائیوں کو اتنا کھینچیں گے کہ ان کے استغاثہ کا بجٹ ختم ہو جائے گا۔ شہزاد اکبر نے واضح طور پر یہ معاملہ برطانوی حکومت میں اعلیٰ سطح تک پہنچا دیا تھا۔ معلومات کے حصول کی آزادی ایکٹ FOIA کے تحت کیس سے متعلق معلومات کی فراہمی کی درخواست کرنے کے باوجود ان کے ہوم آفس کی جانب سے معلومات کی فراہمی سے انکار کو اور
किस तरह कोई बयान कर सकता है। वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने तस्वीर की अंजाम दही के लिए एसेक्स में वाक़े हैसलर्स अकाउंटेंट्स को बतौर वसूल कुनिंदा मुकर्रर किया। 5 दिसंबर 2019 को शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट, जो शायद बहरिया टाउन के वाजिबात की वसूली के लिए अदालत ने खोला हो, में 14 करोड़ पाउंड की रकम आ चुकी है और बकिया 5 करोड़ पाउंड की रकम 1 हाइड पार्क प्लेस की फरोख्त पर मुंतकिल हो जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम की मुंतकली किस तरह हुई, तो उन्होंने जवाब ये कहते हुए टाल दिया कि हुकूमत, एनसीए और मलिक रियाज ने राजदारी के कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं, जिसकी वजह से वो इस मामले पर ज्यादा बात करने से कासिर हैं। डॉन अखबार का इन्वेस्टिगेशन विंग लिखता है कि इस सिलसिले में मलिक रियाज, शहजाद अकबर और हसन नवाज से बार बार राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। 1 हाइड पार्क प्लेस में मौजूद सिनेमा, इसकी राहदारियां और इसके आलीशान ड्राइंग रूम्स ये बताते हैं कि ये क्या शानो शौकत वाली जायदाद है। ये तमाम तस्वीर टेसोटो इंटीरियर की वेबसाइट से हासिल की गई हैं। अब इस मामले में साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया नैब का केस भुगत रहे हैं, जो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका। लेकिन इस मामले में कुछ अहम तरीन सवालात हैं जिनका पाकिस्तान में कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। सबसे पहला सवाल, मलिक रियाज पर जुर्माना हुआ कराची में बहरिया टाउन की जमीन गैर कानूनी तौर पर हथियाने के मामले का। तो इस मामले में कराची के हुक्काम, पीपल्स पार्टी के करता धरता और बहरिया टाउन कराची को मलिक रियाज को सौंपने वालों से क्या सवालात हुए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, हमें कुछ इल्म नहीं। दूसरा सवाल, इस मामले में मलिक रियाज, शहजाद अकबर, नवाज शरीफ के साहबजादे, इन्होंने किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। तीसरा सवाल, इस मामले में मलिक रियाज और नवाज शरीफ के बेटे का अदालत में कोई तस्करा क्यों नहीं होता। चौथा सवाल, इस मामले में अलकादिर ट्रस्ट की जायदाद की मालियत 66 करोड़ रुपए है, तो इमरान खान पर 60 अरब की करप्शन का इल्जाम कैसे लगा। पांचवा सवाल, ये पैसे पाकिस्तान से बाहर कब और किसके दौरे हुकूमत में गए और इनको पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्ड्र करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। इस सवाल का जवाब भी हमारे पास नहीं है।